بعض اوقات ایک انسان کی زندگی اس قدر تنگ اور غربت زدہ ہوتی ہے کہ وہ بے قصد کسی معیوب چیز کو ہی محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر زندہ رہنا چاہتا ہے۔ صاف لفظوں میں اکثر لوگ صرف دماغی بیماریوں کی وجہ سے گناہوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مگر تانگا چلانے کی نہیں۔ ترکوں کو ہندی مسلمانوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ہم کو نہ 3 میں سمجھتے تھے نہ 13 میں۔ اس کا ہمیں کچھ پتا تھا، لیکن ہمیں ان سے محبت تھی کہ وہ ہمارے اسلامی بھائی تھے۔ ہم ایسے شریف النفس اور سادہ لو ہیں کہ ہمیں آملے اور چنبیلی کے اس تیل سے بھی محبت ہے جو یہاں اسلامی بھائیوں کا تیار کردہ ملتا ہے۔ اس کو ہم سر میں ڈالتے ہیں تو ایسا کیف آتا ہے کہ موجودہ جنت کی تمام لطیفیں اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہیں۔ میری موجودہ زندگی مصائب سے پر ہے۔ دن رات مشقت کرنے کے بعد اتنا کماتا ہوں جو میری روزمرہ کی ضرورت کے لیے پورا ہو سکے۔ یہ تکلیف دہ احساس مجھے دیمک کی طرح چاٹتا رہتا ہے کہ اگر آج میں نے آنکھیں میچ لیں تو میری بیوی اور 3 کم سن لڑکیاں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں فحش نویس، دہشت پسند، سنکی، لطیفہ باز اور رجت پسند سہی، لیکن ایک بیوی کا خاوند اور 3 لڑکیوں کا باپ ہوں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی بیمار ہو جائے اور موزوں اور مناسب علاج کے لیے مجھے در در کی بھیک مانگنی پڑے تو مجھے کوفت ہوتی ہے۔ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ مجھے ایسے لوگ کیوں پسند ہیں جو ضرورت سے زیادہ برے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہی ہے۔ عورت مرد کی محبت کو ہوس اور اپنی ہوس کو محبت سمجھتی ہے۔ ادب ایک فرد کی اپنی زندگی کی تصویر نہیں۔ جب کوئی ادیب قلم اٹھاتا ہے تو وہ اپنے گھریلو معاملات کا روز نامچہ نہیں لکھتا، اپنی ذاتی خوشیوں، رنجشوں، بیماریوں اور تندرستیوں کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ اس کی قلمی تصویروں میں بہت ممکن ہے کہ آنسو اس کی دکھی بہن کے ہوں، مسکراہٹیں آپ کی ہوں اور کہہ کے ایک خستہ حال مزدور کے ہوں۔ محبت کی یوں تو بہت سی قسمیں ہمارے باپ دادا بیان کر گئے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ محبت خواہ ملتان میں پیدا ہو یا سائبیریا کے یخت بستہ میدانوں میں، سردیوں میں پیدا ہو یا گرمیوں میں، امیر کے دل میں پیدا ہو یا غریب کے دل میں، محبت خوبصورت کرے یا بدصورت، بد کردار کرے یا نیکوکار، محبت رہتی ہے۔ اس میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح بچہ پیدا ہونے کی صورت ہمیشہ ایک سے چلی آ رہی ہے، اسی طرح محبت کی پیدائش بھی ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے۔ پتی کا گھر قید خانہ ہی صحیح، مگر یہ عورتیں بھی تو اس قید خانے کا داروغہ بن کر آتی ہیں۔ چور نے چینی کی بوری چرائی اور حادثاتی طور پر کنویں میں گر گیا۔ لاش نکالی گئی تو کنویں کا پانی میٹھا تھا، ساتھ ہی قبر پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور کنویں کا پانی شفا بخش قرار پایا۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہی ہے۔ بہن بھائی کا رشتہ کچھ اور ہے، مگر کسی عورت کو اپنی بہن کہنا اس انداز سے جیسے یہ بورڈ لگایا جا رہا ہے کہ سڑک بند ہے یا یہاں پیشاب کرنا منع ہے، بالکل دوسری بات ہے۔ اگر تم کسی عورت سے جنسی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتے تو اس کا اعلان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر تمہارے دل میں تمہاری بیوی کے سوا کسی اور عورت کا خیال داخل نہیں ہو سکتا تو اس کا اشتہار دینے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ مذہب جیسے تھا ویسا ہی ہے اور ہمیشہ ایک جیسا رہے گا۔ مذہب کی روح ایک ٹھوس حقیقت ہے
یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ مذہب ایک ایسی چٹان ہے اس پر سمندر کی خشمناک لہریں بھی اثر نہیں کر سکتی۔ یہ لیڈر جب آنسو بہا بہا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ مذہب خطرے میں ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مذہب ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ خطرے میں پڑ سکے۔ اگر کسی بات کا خطرہ ہے تو وہ ان لیڈروں کا ہے جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔